الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفينا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين۔ نماز اللہ رب العالمین کی عظیم الشان عبادت ہے۔ نماز میں بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ نمازوں کے ذریعے مسائل حل کرائے جاتے ہیں۔ نماز مومن کا معراج ہے۔ بہت سے لوگ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے نمازوں کے ذریعے اللہ رب العالمین سے بڑے بڑے مسائل حل کروائے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے بارہا نماز کا حکم فرمایا، اور حدیث پاک کے اندر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی بارہا تاکید فرمائی۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو نماز کو بڑے خشوع و خضوع سے پڑھتے ہیں اور نماز کی پابندی کرتے ہیں اور اپنی حاجتیں نماز کے ذریعے پوری کرواتے ہیں۔ کئی لوگ دنیا کے اندر ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے نماز کے ذریعے اللہ سے بڑی بڑی حاجتیں، اپنے بڑے بڑے مسائل حل کرے۔ حدیث پاک کے اندر ایک آدمی کا واقعہ لکھا ہوا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کے پاس سے گزرے جو نماز میں یوں دعا مانگ رہے تھے، اے وہ ذات جس کو آنکھیں دیکھ نہیں سکتی، کسی کا خیال و گمان اس تک پہنچ نہیں سکتا، اور نہ ہی تعریف بیان کرنے والے اس کی تعریف بیان کر سکتے ہیں، اور نہ زمانے کی مصیبتیں اس پر اثر انداز ہو سکتی ہیں، اور نہ اسے زمانے کی آفتوں کا کوئی خوف ہے۔ اے وہ ذات جو پہاڑوں کے وزن، دریاؤں کے پیمانے، بارشوں کے قطرے کی تعداد اور درختوں کے پتوں کی تعداد کو جانتی ہے، اے وہ ذات جو ان تمام چیزوں کو جانتی ہے،
جن پر رات کا اندھیرا چھا جاتا ہے اور جن پر دن کی روشنی ڈالتا ہے، نہ اس سے ایک آسمان دوسرے آسمان کو چھپا سکتا ہے، اور نہ ایک زمین دوسری زمین کو، اور نہ سمندر اس چیز کو جو اس سے چھپا سکتا ہے جو ان کے تہہ میں ہے، اور نہ کوئی پہاڑ ان چیزوں کو چھپا سکتا ہے جو اس کی سخت چٹانوں میں ہے۔ آپ میری عمر کے آخری حصے کو سب سے بہترین حصہ بنا دیجئے، اور میرے آخری عمل کو سب سے بہترین عمل بنا دیجئے، اور میرا بہترین دن وہ بنا دیجئے جس دن میری آپ سے ملاقات ہو، یعنی موت کا دن۔ یہ نماز پڑھنے کے بعد اللہ رب العالمین سے مناجات کر رہا ہے، کالی کملی والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام اس کی یہ مناجات، اس کی یہ باتیں سن رہے ہیں، یہ جو اللہ سے کر رہا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو فرمایا، اور میرے صحابی جب یہ دیہاتی شخص اپنی دعا سے فارغ ہو جائے، یہ جب اپنی دعا مکمل کر لے تو اس کو میرے پاس لے آنا۔ کتنے خوش نصیب تھے وہ لوگ جن کی ملاقات آمنہ کے لال سردار کائنات کالی کملی والے پیغمبر جس سے ملاقات کرنا چاہیں، کتنے خوش نصیب تھے وہ لوگ۔ دعا سے فارغ ہوئے وہ صاحب، ساتھ کھڑے صحابی نے فرمایا، او اللہ کے بندے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ وہ شخص کالی کملی والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ سونا ہدیہ آیا ہوا تھا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پوچھنے لگے، کس قبیلے سے ہو؟ وہ کہنے لگا کہ میں قبیلہ بنو عامر سے ہوں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سونا اس شخص کو دے دیا، اور اس شخص نے سونا لے لیا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پوچھنے لگے، ذرا یہ تو بتا میں نے یہ سونا آپ کو کیوں دیا؟ وہ کہنے لگا کہ آپ نے یہ سونا اس لیے دیا ہے کیونکہ آپ ہمارے رشتہ دار ہیں، میں آپ کا رشتہ دار ہوں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رشتہ داری کا بھی حق ہے، حق ہے کہ ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کو تحفہ دے۔ ٹھیک ہے، میں آپ کا رشتہ دار ہوں، میرے اوپر حق بنتا ہے کہ میں آپ کو تحفہ دوں، لیکن آج کا یہ تحفہ رشتہ داری کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اس وجہ سے ہے کہ تو نے اللہ رب العالمین کی نماز کو پڑھا، اور نماز کے بعد مالک کائنات رب العالمین کی بڑے اچھے انداز میں تعریف کی۔